الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام قبول کر لیا اور خاوند کی شکایت کرتی ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں ایک یورپین عورت ہوں، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائی اور الحمدللہ اسلام قبول کر لیا۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اتباع کروں، لیکن میں آپ سے بعض ازدواجی مشکلات کے بارے میں نصیحت طلب کرتی ہوں جو کہ میرے اور میرے خاوند کے مابین پیدا ہو چکی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بتلانا ضروری ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی کشیدگی کی علامت بن چکی ہے، حتیٰ کہ معاملہ اس حد تک جا پہنچا ہے کہ میں نے اپنے خاوند سے چند ماہ قبل پہلی مرتبہ طلاق کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ نماز فرض اور ضروری ہے، نماز میں سستی کرنے لگا ہے، اور اس نے ایک اور بری عادت بنا لی ہے کہ وہ جب بھی غصے میں ہوتا ہے مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، اور اسی حالت میں مجھے اس نے گھر سے بھی نکال دیا تھا، اور جب اسے یہ پتا چلا کہ میں بھی اسے چھوڑ دوں گی تو اس نے توبہ کی اور اپنے معاملات میں تبدیلی پیدا کر لی، جس کی وجہ سے میں نے اپنا مطالبہ ختم کر دیا اور اس کے پاس واپس آ گئی۔ اس کے باوجود کشیدگی ابھی تک پائی جاتی ہے اور ہمارے تعلقات کو خراب کر رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ موجودہ دور میں وہ مجھ سے ایمان میں کمزور ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو کامل ایمان نہیں سمجھتی، اور مجھے بھی علم ہے کہ میں بھی گناہ اور معصیت میں پڑ جاتی ہوں، لیکن میں اسے ہر وقت دیکھتی ہوں کہ وہ اچھے کام نہیں کرتا، یعنی وہ حرام اور مکروہ کاموں میں پڑا رہتا ہے۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی اور اسے ایسے کاموں سے منع کرنے سے نہیں روک سکتی کہ میں اس پر خاموش رہوں، مثلا بیٹی کے سامنے ایسی جگہ کا بوسہ لینا جو کہ کسی کے سامنے شرم کی بات ہے، اور بیٹی کی موجودگی میں ہی فحش کلمات کی ادائیگی وغیرہ۔ اور جب میں اسے یہ کہتی ہوں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں، اور میں اسے قرآن و سنت میں سے دلائل دیتی ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، اور پھر وہ اپنے کام میں مگن ہو جاتا ہے، یا پھر غصے میں آ جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ہی مشغول رہے، میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کرے، اور ہمارے درمیان کشیدگی کا یہی سبب اور مصدر ہے۔ ہم دونوں میں سے ہر ایک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، کوئی بھی صبر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں مجھے کس چیز میں آزمانا چاہتا ہے؟ اگر مجھے علم ہو تو کیا مجھ پر ضروری نہیں کہ میں اسے نصیحت کروں اور اسے صحیح چیز کے متعلق بتلاؤں، یا کہ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کروں اور انتظار کروں کہ اسے خود ہی صحیح اور غلط کا علم ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ اسلامی کتب پڑھنے لگا ہے؟ اس موضوع کے بارے میں آپ سے نصیحت چاہتی ہوں، کیونکہ اب وہ اس طرح کی تنبیہات سے تنگی محسوس کرنے لگا ہے، اور میں صبر نہیں کر سکتی، بلکہ اگر تو وہ میری بات نہ سنے تو میں غصے میں آ جاتی ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں اور اس میں کتاب و سنت کے دلائل بھی دیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آپ کو صراط مستقیم اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کو اپنی اطاعت اور رضامندی کے کام کرنے کی حرص بھی عطا کی، اور آپ کے خاوند کو بھی آپ کے ساتھ معاملات میں تبدیلی لانے کی توفیق بخشی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے اندر یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کے خاوند کا معاملہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنے معاملات کو اور بہتر بنائے گا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک صالح اور نیک عورت اپنے خاوند کی عادات اور اخلاق کو بدلنے کی استطاعت رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ معاملات میں حکمت اور نرمی سے کام لے اور اس میں جلد بازی سے گریز کرے۔ بعض اوقات کچھ خاوند ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کی جانب سے بار بار کی جانے والی نصیحت سے ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، خاص کر جب یہ نصیحت ان کی اولاد کی موجودگی میں کی جائے، اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں اپنی توہین محسوس کرنے لگیں یا پھر اپنی شخصیت کی کمزوری دیکھیں۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں اور اسے نصیحت کرنے میں کوئی مناسب سا وقت اختیار کریں، اور اس میں بھی آپ نصیحت کرتے وقت نرمی اور محبت کا انداز اختیار کریں تاکہ وہ اسے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیجیے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں بھی نرمی پائی جائے وہ اسے مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی ختم ہو جائے وہ اسے بدصورت کر دیتی ہے۔
रेफरेंस के लिए देखिए सही मुस्लिम हदीस नंबर 2594। और फिर खामन तो इस नरमी का ज्यादा हकदार है कि उससे नरम रवैया इख्तियार किया जाए, क्योंकि उसका कुछ मकाम व मर्तबा भी है। हम आपको नसीहत करते हैं कि आप अपनी इस कोशिश को कामयाब करने के लिए उसके साथ कई एक असालीब इख्तियार करें। मसलन उसे पढ़ने के लिए कुछ किताबें और सुनने के लिए कुछ इस्लामी केस्टें बतौर हदिया पेश करें, या फिर ये चीजें लाकर उसके करीब ऐसी जगह पर रखें जहां से वो आसानी से हासिल करे और उसे पढ़ने और सुनने का शौक पैदा हो जाए। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से भी इल्तिजा और सवाल करें कि वो आपके हालात की इस्लाह फरमाए और मारिफत हक के लिए आपके खामद का सीना खोल दे और उसे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 21898। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।